چنانچہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ جو امت ہے اس کے بارے میں یہ لکھا احادیث میں آیا کہ جب اس امت کا کوئی فرد ایک گناہ کرتا ہے تو وہ گناہ جلدی نہیں لکھا جاتا ہے. آپ کے کندھوں پر دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں, ایک دائیں اور ایک بائیں. دائیں فرشتہ بائیں والے کو کہتا ہے کہ خبردار یہ گناہ نہیں لکھنا. رک جا, جب تک یہ دوسرا گناہ نہیں کرتا اس وقت تک یہ نہیں لکھا جاتا کہ شاید اس دوران توبہ کرنے لکھنے کی لوگوں کی مانگ. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ہماری تعالیٰ اس امت کو میری امت بنا دی. اب تعالیٰ نے پھر وہی جواب دیا کہ نہ, ان کا امت و محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ آپ کی امت نہیں ہو سکتی, یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے. جو نیکی کی نیت کریں گے تو نیت پر کوئی اوپر دشوار ہوتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہمارے یہاں تبلیغی جماعت والے آتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر نقد طور پر نہیں چل سکتے تو کم از کم نام لکھوا دو, نیت ہی کر لو کہ نیت پر کہنے لگ جائے گا, نیت پر وشواس. اسی طرح کئی چیزیں موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کی باری باری, وہ لمبی حدیث ہے. آخر میں موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ اے باری تعالیٰ جس امت کی اتنی بڑی صفات ہے مجھے اس امت میں ذکر ہے. اب اللہ تعالیٰ نے حاکمانہ جواب دیا کہ کیا اے موسیٰ آپ خلق نبوت پر راضی نہیں ہو کہ آپ کو ہم نے نبوت کا لباس پہنا دیا, آپ امتی بننا چاہتے ہیں. اب موسیٰ علیہ السلام کام تو یہ امت جس کے اتنے فضائل, اس امت کے جو پیغمبر ہیں ہمارے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, ان پر جو کتاب نازل کی اس کتاب کو کتاب ہدایت ہے. آپ نے سوال کیا کیا تھا کہ ایک دن صراط المستقیم, یا اللہ ہمیں ایسا راستہ دکھا دے, ایسے راستے کی رہنمائی کر دے کہ جو سیدھا ہمیں جنت میں لے جانے والا ہو. تو اللہ تعالیٰ نے آگے فوراً یہ فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ, کہ جس کتاب جس راستے کا تم نے سورہ فاتحہ کے اندر مطالبہ کیا تھا وہ اگر چاہتے ہو تو لو میں اس کا جواب دیتا ہوں, تمہاری دعا کو قبول کرتا ہوں اور تمہیں ہدایت کے لیے یہ قرآن پاک دیتا ہوں. اس قرآن کو پڑھتے چلے جاؤ, سیدھے راستے پر چلے جاؤ. اور عجیب بات ایک اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو سورہ بقرہ ہے اس کا آغاز ہوتا ہے الف لام میم سے, اور مجھے یقین ہے کہ آپ حضرات میں سے علماء بھی ہیں, قراء بھی ہیں, حفاظ بھی ہیں, کسی کو الف لام میم کے معنی کا پتہ نہیں ہوتا. اور آپ جب قرآن پاک پڑھتے ہو اور ترجمے والا قرآن پڑھتے ہو تو الف لام میم کے نیچے لکھا ہوتا ہے اللہ اعلم بمرادہ, کہ اس کے معنی کیا ہیں یہ اللہ ہی جانتا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا, آپ نے سوال کیا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں اور الف لام میم پڑھتے ہیں اور یہ حروف مقطعات پڑھتے ہیں اور یہ سارے, اس کا اجر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا کہ ایک حرف پڑھو گے تو کم از کم 10 نیکیاں ملیں گی, سمجھ کر پڑھو بغیر سمجھے پڑھو جیسے بھی پڑھو کم از کم 10 نیکیاں. ان کو حروف مقطعات نام میم مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ کے بانی تھے, جامعہ شفیع, انہوں نے یہاں یہ بات بیان فرمائی کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام کا آغاز ایسے کلمات سے کیوں کیا جن کے معنی تھی. الف لام میم کا مطلب ہی کوئی نہیں, اور قرآن کا آغاز سورہ بقرہ کا یہاں سے ہو رہا. فرمایا کہ ایک سوال کا جواب دینا تھا. اللہ کے علم نے یہ بات کی کہ ایک دور آئے گا کہ لوگ یہ کہیں گے کہ اس کلام پاک کو توتے کی طرح رکھ لینے سے, یاد رکھنے سے کیا فائدہ, جب کہ اس کا ترجمہ نہ آتا ہو, تفسیر نہ آتی ہو, تشریح نہ آتا ہو. آج کل یہ سوال عام ہے,
جو کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھنے والے جدید اداروں میں پڑھنے والے ہیں اور یورپ میں اور باہر کے ممالک میں یہ سوال بہت کیا جاتا ہے کہ جی اللہ کی یہ کتاب تو آئی ہے اس لیے جس کو سمجھے اور سمجھتا ہے پڑھنا. جب آپ کو ترجمہ نہیں آئے گا, آپ کو تشریح نہیں آئے گی, تفسیر نہیں آئے گی, آپ عمل کیسے کرو گے؟ بہت بظاہر ان کی دلیل بڑی وسیع معلوم ہے, لیکن اس کا جواب بھی ہے ان کی سارا فرمایا کہ کس لیے اللہ نے اپنے کلام کا آغاز بھی ایسے حروف سے کیا جن کا ترجمہ ہی نہیں بتایا جاتا, کہ تاکہ ان لوگوں کا یہ جواب ہو جائے جو یوں کہتے ہیں کہ قرآن پاک کو طوطے کی طرح رکھ لینے سے کیا فائدہ بغیر کام کریں. فرمایا یہ فائدہ ہے کہ ہم جب قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو ایک حق کی 10 نیکیاں ملتی ہیں, اجر ملتا ہے, ثواب ملتا ہے. ایک مومن کے لیے سب سے بڑا اجر اور سب سے بڑا ثواب اور سب سے بڑی کامیابی کی بات ہی یہی ہے. اس لیے اسلامی کی ضرورت ہے. اور صاحب کیا فرمایا, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یا علماء موجود ہے. ذالک کا اشارہ جو ہوتا ہے عربی میں یہ ضرور کے لیے. میں اگر یہ کہوں کہ وہ چیز فلان جگہ وہ ہے تو اس کے لیے میں ذالک کا لفظ استعمال کروں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قرآن پاک آپ کی گود میں ہے, آپ کے ہاتھ میں ہے, اور آپ کہتے ہو ذالک الکتاب, کہ یہ وہ کتاب ہے. کتاب ہاتھ میں اور آپ وہ کہہ رہے یوں ہونا چاہیے نا کہ حاضر کتاب یہ کتاب ہے. اس کا جواب مفسرین نے دیا. فرمایا کہ ایک تو ذالک کا اشارہ اس دعا کی طرف ہے کہ اہدنا الصراط المستقیم, کہ وہ جو تم نے ہدایت کا سوال کیا تھا اس کا جواب دیا. اور دوسرا فرمایا کہ یہ وہ کتاب ہے, اس کی عظمت کی طرف اشارہ ہے, اس کے مقام کی طرف اشارہ ہے کہ اس کے مقام تک پہنچنے کے لیے کسی بھی بنے نوع انسان میں کسی کے بس میں لے لیتے ہیں کہ وہ اس کی گناہ تک پہنچے. اس کا مقام پہچان لے گا کہ اس کا مقام کتنا اونچا ہے, اس کا اکرام کتنا ضروری ہے, اس کا احترام کتنا ضروری ہے. تو ذالک الکتاب کی وہ کتاب جو جامع ہے تمام ادیان. آپ سارے بیٹھے ہو, اللہ کے فضل و کرم سے ہم سب مسلمان ہیں, کلمہ بھی پڑھتے ہیں. ہمارا ایمان اس بات کا ہوتا ہے کہ جہاں ہم قرآن پاک پر ایمان لاتے ہیں تو بات اور رات پر بھی ایمان لاتے ہیں, انجیل میں بھی پاکی لگاتے ہیں, اور تمام کتابوں پر لاتے ہیں. تمام ادیان کو یہ جامع ہے قرآن پاک. اس میں تورات بھی ہے, اس میں انجیل بھی ہے. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جو قرآن کا حافظ ہوتا ہے وہ صرف قرآن کا حافظ نہیں ہوتا بلکہ وہ کتب سابقہ کا بھی حافظ ہوتا ہے. وہ تورات کا بھی حافظ ہو گیا, وہ انجیل کا بھی حافظ ہو گیا, وہ زبور کا بھی حافظ ہو گیا. ذالک الکتاب یہ ہے وہ قرآن لا ریب فیہ, اس کے اندر کوئی شک و شبہ والی بات نہیں. اب اگر کوئی تعظیم سوال کرے کہ شبہ تو کرنے والوں نے کیا, لوگوں نے تو اس کے شبہوں کو شبہات کا اظہار کیا اور کرتے رہتے ہیں, اور قرآن کہتا ہے لا ریب فیہ. تو اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن پاک کے اندر تو کوئی شک کی بات نہیں ہے, کلام میں کوئی شک نہیں ہے. ہاں البتہ کرنے والوں نے جنہوں نے شکوک کو شبہات پیدا کی ہے ان کے دماغ اور عقل کے اندر تو شک و شبہ ہو سکتا ہے. قرآن پاک کے اندر لا ریب فیہ. اچھا اب مقصد آ گیا کہ قرآن پاک نازل کیوں کیا ہے. فرمایا ہدی للمتقین, وہ جو تم نے سورہ فاتحہ کے اندر ہدایت کا سوال کیا تھا, اس سوال کا جواب یہ ہے کہ یہ ہدایت ہے قرآن پاک کس کے لیے, متقین کے لیے. اب میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں, آپ مجھے بتائیں, اس سوال کا جواب ایک بچہ بھی دے سکتا ہے. مجھے یہ بتائیں کہ متقی ہمارے ہاں عرف عام میں اس شخص کو کہتے ہیں جو نیک ہو, جو پاکیزہ ہو, جو گناہوں سے بچتا ہو. تو جو آدمی پہلے ہی گناہوں سے بچتا ہے, جو نیک ہے, جو پاکیزہ ہے, تو پھر اس کے لیے کتاب ہدایت ہو گئی قرآن پاک. یہ تو کمال کی بات ہے. کمال کی بات یہ ہوتی کہ گناہگاروں کے لیے بات ہدایت. ہمارے حضرت الاستاد مولانا ادریس کاندھلی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ اچھا مجھے اگر ایک آدمی نابینا ہو
اور ساری انارکلی سے گھوم گھما کر آ جائے اور آ کر یوں کہ میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا تو منیشا اس کی بات کا اعتبار کرو گی؟ کیا کہو گے کہ نہیں تجھے تو نظر ہی نہیں آتا، تو نے کیا دیکھا یا نہ دیکھا؟ کمال اس کا ہے جو بیمہ ہو، نظر تیز ہو، جوان ہو اور پھر کھلا کر آ جائے اور کہے کہ میں نے کسی غیر محرم کو نہیں دیکھا. کمال اس کا ہے. نشہ بنا کر گرانا تو سب کو، نشہ بنا کر گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو یہ ہے کہ دل کو کھان کو تو فرمائیں گے اگر ہدایت یافتہ پہلے ہی لوگ موجود ہیں، لیٹ ہیں، پاسا ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، زکات دیتے ہیں، تو آپ ان کے لیے یہ کتاب کیسے ہدایت ہوگی؟ یہ تو کمال نہ ہوگا. اس کا جواب دیا جانا پیدا ہے. جواب یہ ارشاد کرنا ہے کہ تقوی کے معنی آتے ہیں بچنے. تقوی کا سب سے پہلا مقام یہ ہے کہ کوئی آدمی کفر سے بچ کر اسلام میں داخل ہو، یہ متقی درجہ ہے. اور جو آدمی کفر سے بچ کر اسلام میں داخل ہوگا تو اس کے لیے ہدایت کی ہوگی نا ضرورت، رہنمائی کی اس کو ضرورت ہوگی، وضو کی اس کو ضرورت ہوگی، عبادات کی اس کو ضرورت ہوگی. یہ ساری چیزیں جو ہے اس شخص کو دیکھ جائیں گی جو اوپر سے نکل کر اسلام داخل کرنے میں داخل ہو جائے. تو متقین میں سب سے پہلا مقام اس شخص کا ہے کہ جو مسلمان ہو، اس لیے متقین عام ہوتا ہے. اچھا اب سوال یہ پیدا ہوا کہ میری بھی اور آپ سب حضرات کی یہ خواہش ہے کہ ہم دیکھیں کہ متقی ہوتے کیسے ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ فرمایا کہ تم متقی بن جاؤ، نماز کا ذکر ہوا کہ اس لیے فرض ہوئی تاکہ تم متقی بن جاؤ، قربانی اس لیے فرض کی تاکہ تم متقی بن جاؤ، روزہ اس لیے فرض کیا تاکہ تم متقی بن جاؤ. تو یہ متقی ہے کیا؟ یہ سوال کوئی آج کا نہیں. یہی سوال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت کعب اخبار سے کیا تھا کہ یہ تقوی ہے کیا جو تمام عبادات کا مقصود قرار دیا جا رہا ہے؟ یہ ہے. اس پر حضرت کعب اخبار نے ایک مثال دے کر سمجھایا. فرمایا امیر المومنین آپ کبھی خاردار وادی سے گزرے، ایسی وادی کہ جس میں چاروں طرف کانٹے ہی کانٹے ہوں، اس سے گزرے؟ فرمایا ہاں. امیر المومنین حضرت عمر نے فرمایا ہاں کیوں نہیں، کیسے گزرے ہو؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ کپڑے سمیٹ کر کہ کہیں کانٹے نہ لگ جائیں، کہیں کلج نہ جاؤں، کپڑے پھٹ نہ جائیں. فرمایا کہ ذات کا تو یہی تو تقویٰ ہے. یہ ساری کائنات جو ہے، یہ ساری زمین، اس پر شیطان نے گناہوں کا جال بچھا رکھا ہے اور ان گناہوں میں چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اپنے آپ کو بچا کر باہر نکال لینا یہ تقویٰ ہے. حضرت مفتی محمد حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے مثال دے کر کہ تقوی کی مثال یوں سمجھو کہ جس طرح ایک ہاکی کا پلیئر ہوتا ہے، ہاکی کھیلتا ہے، وہ گیند کو بچا کر گول تک لے جاتا ہے اور بچا کر گول تک لے جاتا ہے. فرمایا اس طرح اپنے آپ کو گناہوں کے جال سے اور اس معصیت کے جال سے بچا کر نکال دینے کا نام ہے. فرمایا متقی. اب متقی قرآن نے کہا کہ کیسے آپ بھی دیکھنا چاہتے ہو، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں. قرآن پاک نے فرمایا کہ متقی وہ ہوتے ہیں کہ الذین یؤمنون بالغیب. پہلی چیز 5 چیزیں بتائی ہیں متقی کی نشانیاں، یہ آپ یاد رکھیں، جس پر اپنے پاس رکھنا. 5 نشانیاں ہیں متقی کی. اگر آپ متقی کو دیکھنا چاہیں کہ متقی کیسا ہوتا ہے، اس کے اندر 5 چیزیں. نمبر 1 الذین یؤمنون بالغیب، کہ وہ غیب پر ایمان آئے. اور غیب اس چیز کو کہتے ہیں کہ جس کو ہم اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھ سکتے، وہ ہمیں دیکھے یا نہ دیکھے، ہم اپنی آنکھوں سے اس کو نہیں دیکھ سکتے، اس کو غیب کہتے ہیں. ایک لفظ عربی زبان کے اندر
غیب کا ہوتا ہے اور ایک غائب کا ہوتا ہے. اگر آپ دیوار کے پیچھے ہو، میں آپ کو نہیں دیکھ سکتا، آپ مجھے نہیں دیکھ سکتے، تو یہاں میں لفظ غیب استعمال نہیں کروں گا، بلکہ یوں کہوں گا کہ غائب ہیں آپ، مجھ سے غائب ہیں، میں آپ سے غائب. یہاں غیب کا لفظ فرمایا. غیب کے معنی یہ ہے کہ ایک طرف سے دیکھ سکتے اور دوسری طرف سے نہیں. ہم اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھ سکتے، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے. تو یوں نہیں ہونا کہ غیب کے معنی یہ ہے کہ اللہ کو ہم مانتے ہیں، دل دل کے مانتے ہیں. ہم بنی اسرائیل کی طرح نہیں کہ جن نے یہ کہا تھا کہ ہم اس وقت تک ایمان نہیں کریں گے جب تک کہ اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے نہ دیکھ سکتے. ہم کہتے ہیں نہیں، ہمارے پیغمبر نے فرما دیا کہ اللہ کا وجود ہے، تو ہم اللہ کو مانتے ہیں.